ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے. ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں. اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا؟ پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا. تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا. پیدا کیا ہے. یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے. پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا. اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے. اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، او پتھراں نو کل میں پڑا جاندہ. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا. دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ جس سے بات کروں. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی. میں نے کہا حضور، وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا. حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ. کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا. فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی. مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر. شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے. گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا. جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم آ گلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت. ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اس رسول کو بھیج بھی دے. حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرا برسول یات من بعد اسمہ احمد. چلو نام بھی بتائے جا رہا، ان کا نام احمد ہوگا. تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں. جب گلیاں چٹکنے لگے گی، غنچے مہکنے لگے گی، جب کائنات بہار بن جائے گی، جانے بہار بن کے تشریف لے آنا. تو ان کی جلوہ گری، ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان. اسی لیے اس کو جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یہ احسان عظیم ہمارے اوپر ہوا. اتنی بڑی نعمت، وہ نعمت عظمیٰ جس کے لیے نبی منتظر رہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے.